ٹھیک، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک روایت کا سہارا لے کر مجھے سوال عرض کرنا ہے تاکہ ناظرین بھی آسانی سے ہماری گفتگو کے تمام جو ہیں وہ مرحلے تدریجاً سمجھتے جائیں۔ حضرت محبوب الہی قدس سرہ العزیز بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ شوال میں وہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس مجلس میں بڑے بڑے عظیم لوگ، شیخ جمال الدین ہانسوی، جناب شیخ بدر الدین غزنوی، مولانا بدر الدین اسحاق اور دوسرے بڑے گرامی قدر احباب موجود تھے۔ بابا صاحب فرمانے لگے کہ جب لوگ کھانا کھائیں تو انہیں چاہیے کہ طاعت کو ثابت کریں، کیونکہ طاعت کے لیے کھانا ہے اور نفسانی خواہشات کے لیے کھانا نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ صوفیہ کھانے میں بھی اتنے محتاط، ان کی نیت کھانے میں بھی اتنی شاندار، حالانکہ کھانا بنیادی طور پر جسم کی غذا ہے اور ہم تو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور صوفیہ کا طرز عمل جو ہے وہ اتنا الگ کہ بندے کی عقل دنگ رہ جائے۔ کیا کہیے گا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس سوال کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک جہت ہمیشہ پیش نظر رہے کہ صوفیہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے۔ نہایت خوبصورت۔ وہ اتنا کھاتے ہیں، وہ بھی اس لیے کھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ سنت نہ ہوتی تو شاید وہ اس سے بھی گریز کرتے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم، مالک ابن دینار اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات وہ کہتی ہیں کاش ہمارا رزق جو ہے وہ کنکریوں میں ہوتا جسے ہم چوس کر جو ہے وہ زندگی گزارتے، اور ہمیں وہ وقت جو ضروریات کے لیے مختلف مقامات پر ہمیں جانا پڑتا ہے صاف ستھرا ہونے کے لیے، شاید وہ وقت بھی بچا کر ہم اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بڑی قیمتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی 2-3 جہات ضرور ہمارے ناظرین تک پہنچیں، تو مجھے کیونکہ وقفے کے لیے جانا ہے تو انشاءاللہ باقی بات میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مکرم ناظرین، ہمارے پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن فیض فرید جاری ہے اور جاری رہے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ در فرید سے پروگرام ہے فیض فرید۔ آج اس سلسلے کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ دوسرا گفتگو کا عنوان ہمارا صوفیہ کے طرز عمل۔ وقفے میں جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بات بھی ہم نے مکمل کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے خوش آمدید کہنا ہے، خیر مقدم کرنا ہے۔ عالم اسلام کے ثناخانوں کی فہرست میں ایک بڑا معتبر نام، داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول، ہمارے ادارے ARYQ TV کے اینکر پرسن بھی اور بڑا باوقار چہرہ ARYQ TV کا، جناب الحاج محمد افضل نشاہی۔ السلام علیکم نشاہی صاحب، خیر مقدم آپ کا بابا صاحب کے نگر میں آپ کے عرس کی تقریب میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جہاں سے ہماری بات منقطع ہوئی وہیں سے ارشاد میں عرض کر رہا تھا، صوفیہ زندہ رہنے کے لیے تناول فرماتے ہیں اور کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے۔ بالکل ٹھیک، یہ ایک رویہ ہے، یعنی اپنی بنیادی ضرورت جتنی ایک انسانی ضرورت ہے اس کو بس کرتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور جو ضرورت ہے اس میں بھی وہ ایثار سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، افطار کا وقت ہوتا، خادم پیش کرتا، اللہ، تو آپ تھوڑا سا لیتے اور باقی تقسیم فرما دیتے، واپس کر دیتے، اور فرماتے خبر نہیں اللہ کی مخلوق کہاں کہاں بھوکی پیاسی سوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ لقمہ نظام الدین کے حلق سے اترے تو کیسے اترے؟ ٹھیک ہے، وہ جو ان کا حصہ ہوتا ہے اس حصے میں بھی وہ ایثار سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے بھی معمولی کھاتے ہیں، پھر اس حصے سے بھی ایثار سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا پہلو، وہ مشتبہ چیزوں سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مشکوک جتنی بھی مشکوک اشیاء، چیزوں سے، بہت قیمتی بات۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے، اور بھی اس طرح کے بزرگوں کے ہیں، کھانا پیش کیا، کہیں شادی سے آیا تھا، ہائے ہائے ہائے، تو اللہ، وہ کوشش کے باوجود ہاتھ بڑھاتے رہے، ہاتھ نہیں بڑھا، یعنی کھانے تک ہاتھ ہی نہیں پہنچا، وہ مشتبہ کھانا تھا۔ اللہ، حضرت بابا صاحب، کھانا سامنے رکھا گیا تو آپ نے اسے واپس بھجوا دیا کہ بوئے اسراف نہیں آیا تھا، اللہ، کہ اس سے اسراف کی سمیل آ رہی ہے، ہائے اس لیے کہ وہ جو نمک استعمال کیا گیا تھا وہ خواہش نفس کے لیے استعمال کیا گیا، اللہ اکبر، وہ لذت اندوزی، نمک کی لذت اندوزی بھی برداشت نہ کر سکے کیا بات ہے۔ اس سے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ بسا اوقات آدمی کی 30 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو اکبر۔ صوفیاء جو ہے وہ پہلی بات زندہ رہنے کے لیے سنت کے مطابق تناول کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ ایثار سے کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ
جو مشتبہ چیزیں ہوتے ہیں ان سے گریز حد کرتے ہیں. درجہ احتیاط کرتے ہیں. اور تیسرا جو حلال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے حلال بھی ضرورت کے مطابق ہمیں صوفیاء سے سبق لینا چاہیے، کھانا چاہیے، اس لیے ضرورت سے زیادہ حلال بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت. ناظرین مکرم، بالکل چھوٹے چھوٹے نکات کی صورت میں